کوئی شخص بغیر کسی شناخت کے آپ کے سامنے آئے، دنیا کی تاریخ میں جگہ بنائے اور پھر اچانک غائب ہو جائے، یقیناً آپ اسے ایک پراسرار شخص کا خطاب دیں گے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کٹ پیس اردو۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے کٹ پیس کی جانب۔ آج کی کٹ پیس کا عنوان ہے دنیا کے پراسرار ترین افراد۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے کئی پراسرار افراد کا ذکر ملتا ہے جن کی حقیقت آج تک ایک راز ہے۔ ایسے ہی چند پراسرار افراد کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون تھے اور کہاں سے آئے اور کہاں چلے گئے۔ ڈی بی کوپر۔ 24 نومبر 1971 کو ایک شخص نے بوئنگ 727 جہاز کو ہائی جیک کر لیا اور اغوا کے لیے اس شخص نے لوگوں کو یہ کہہ کر ڈرایا کہ میرے بریف کیس میں بم موجود ہے۔ مذکورہ شخص نے $2 لاکھ اور 4 پیراشوٹ کی ڈیمانڈ کی۔ اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی گئی۔ یہ شخص آدھی رات کے وقت جہاز سے کود گیا۔ حیرت انگیز طور پر نہ تو اس شخص کو تلاش کیا جا سکا اور نہ ہی کسی کو یہ دکھائی دیا یہ کہاں سے تعلق رکھتا تھا اور اس کی منزل کیا تھی۔ دونوں باتیں آج تک پراسرار ہیں۔ اس شخص کو ڈی بی کوپر کا نام بھی میڈیا نے ہی دیا۔ بابوشکا لیڈی۔ 1963 میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو موقع واردات پر ایک مشکوک خاتون کو بھی دیکھا گیا۔ یہ خاتون اس موقع کی تصاویر بنا رہی تھی اور انہوں نے اسکارف پہن رکھا تھا۔ حملے کے بعد یہ خاتون بھی مجمع میں شامل ہو کر غائب ہو گئی۔ آج تک ایف بی آئی یہ نہیں جان سکی کہ آخر یہ خاتون کون تھی اور کہاں گئی۔ اس واقعے کی تمام تصاویر اور ویڈیو میں اس خاتون کا چہرہ کسی نہ کسی طرح پوشیدہ ہے۔ دی مین فرام ٹورس۔ 1954 میں ایک شخص ٹوکیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترا۔ جب سیکورٹی حکام نے اس شخص کو نقشے پر اپنے ملک کی نشاندہی کرنے کو کہا تو اس نے انڈورا پر انگلی رکھی، لیکن اسے انڈورا کے بجائے ٹورس کے نام سے پکارا۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ اس نے پہلے کبھی انڈورا کا نام نہیں سنا۔ دوسری جانب سیکورٹی حکام ٹورس کے نام سے ناواقف تھے، جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ٹورس 1000 سال قبل اپنا وجود رکھتا تھا۔ اس شخص کا ڈرائیونگ لائسنس اور پاسپورٹ اسے سچا ثابت کرتے تھے۔ الجھن کے شکار سیکورٹی حکام نے اس شخص کو ایک قریبی ہوٹل میں ٹھہرا دیا اور 2 آفیسر کو اس پر نظر رکھنے کو کہا، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ شخص ہوٹل سے غائب ہو گیا اور اپنے پیچھے کوئی نشان بھی چھوڑ کر نہیں گیا۔ گرین چلڈرن آف وولپٹ۔ 12ویں صدی میں 2 بچے جو آپس میں بہن بھائی تھے اور غیر معمولی سبز رنگ کی جلد کے حامل تھے، اچانک سفوک کے ایک گاؤں وولپٹ میں ظاہر ہوئے۔ یہ عجیب و غریب زبان بولتے تھے اور صرف سبز پھلیاں کھاتے تھے۔ جلد ہی یہ انگریزی زبان بھی سیکھ گئے اور انہوں نے دیگر اشیاء بھی کھانا شروع کر دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جلد کا سبز رنگ بھی جاتا رہا۔ پھر اچانک بھائی بیمار ہوا اور انتقال کر گیا۔ لڑکی کا دعویٰ تھا کہ ہم سینٹ مارٹن لینڈ کے مقام سے آئے ہیں اور یہ جگہ زیر زمین واقع ہے۔ اس جگہ سورج کی روشنی نہیں پہنچتی اور وہاں سب کچھ سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ان کی اصل حقیقت نہیں جان سکا۔ کیا یہ کسی دوسری دنیا سے آئے تھے؟ آج تک سب کچھ ایک راز ہے۔ کاسپر ہاؤسر۔ 26 مئی 1828 کو نورمبرگ نامی سڑک پر ایک لڑکا ظاہر ہوا اور لڑکے کے ہاتھ میں 6ویں کیولری ریجمنٹ کی 4ویں اسکواڈرن کا پتہ موجود تھا۔ یہ لڑکا اپنا نام کاسپر بتاتا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ اس نے تمام زندگی ایک قید خانے میں گزاری ہے جس کی لمبائی 2 میٹر، چوڑائی 1 میٹر اور اونچائی صرف 1.5 میٹر تھی۔ یہ لڑکا اپنے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا سوائے اس کے کہ اس کا باپ کیولری فوجی تھا۔ یہ لڑکا سیاہ روٹی کھاتا تھا اور پانی پیتا تھا۔ اس کے علاوہ ہر چمکدار شے پر قابض ہو جاتا جیسے اس نے اپنی زندگی میں کبھی روشنی نہ دیکھی ہو۔ ایجنٹ 355۔ یہ نام امریکی انقلاب کے دوران جارج واشنگٹن میں موجود ایک جاسوس خاتون کا تخلص تھا۔ یہ ایک انتہائی چالاک جاسوسہ تھی، تاہم پکڑی گئی اور برطانیہ نے اسے ایک بحری جہاز پر قید کر دیا اور اسے وہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیا، تاہم وہ کبھی بھی اس کا حقیقی نام اور اس کی شناخت نہیں جان سکے۔ دی مین ان دی آئرن ماسک۔ یہ ایک قیدی تھا جسے 1669 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اسے متعدد جیلوں میں رکھا گیا اور تمام جیل خانوں کا جیلر پہلی جیل والا ہی شخص رہا۔ اس قیدی نے تقریباً 34 سال قید میں گزارے، لیکن کسی نے کبھی بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا کیونکہ اس کا چہرہ ہمیشہ کالے رنگ کے لوہے کے نقاب میں چھپا رہتا تھا۔
19 ستمبر 1703 کو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس قیدی سے متعدد کہانیاں وابستہ ہیں، لیکن اس کے چہرے کے اوپر موجود ماسک کے نیچے حقیقت کیا تھی کوئی نہیں جان سکا۔ ٹینک مین 5 جون 1999 کی صبح جب چینی فوج تیانانمن سکوائر پر ہونے والے احتجاج کو دبا رہی تھی تو یہ شخص احتجاجی طور پر ٹینکوں کے آگے کھڑا ہو گیا اور مزاحمت کرنے لگا۔ اگرچہ مقامی اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ اس شخص کا نام وانگ ویلن تھا اور یہ ایک طالب علم تھا، لیکن کمیونسٹ پارٹی نے اس خبر کو یکسر مسترد کر دیا۔ کمیونسٹ پارٹی کے مطابق شخص کو نہ تو گرفتار کیا گیا اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی علم ہو سکا۔ آج تک یہ شخص ایک پراسرار راز ہے کہ آخر یہ کون تھا۔ دی ایسٹر وومین 1970 میں برجن کی ڈیتھ ویلی سے پولیس کو ایک خاتون کی لاش برآمد ہوئی۔ پولیس کو لاش کے قریب سے ایک جلا ہوا پاسپورٹ اور نیند کی گولیاں بھی ملی۔ دوران تفتیش انکشاف ہوا کہ اس خاتون نے 9 جعلی پاسپورٹ بنا رکھے تھے، جن کی مدد سے وہ پورے یورپ میں سفر کرتی تھی۔ دوسری جانب پاسپورٹ کی رپورٹ نے ثابت کیا کہ اس خاتون کی موت نیند کی دوائی سے ہوئی ہے اور ممکن ہے کہ اس نے خودکشی کی ہو، لیکن اس سب کے باوجود پولیس اس خاتون کی اصل شناخت اور اس کے شہریت کے بارے میں پتہ لگانے میں ناکام رہی۔ معزز ناظرین، ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسند یا ناپسند کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں، ہمیں آپ کی آراء کا شدت سے انتظار رہے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کٹ پیس اردو کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن پر کلک بھی کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ چینل دیکھنے کا شکریہ۔